الرحیم ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل اینڈ گریشیس. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میرا نام ہے انجم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرووین اسٹڈی گائیڈ. آج ہم بات کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی ہسٹری کیا ہے ہمارے پاس. تو جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ دنیا پہلے غاروں میں رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم لوگوں نے مکان بنانے شروع کر لیے، رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ حاصل کر لیا. لیکن سٹارٹ سے ہی ہمارے پاس کوئی اس طریقے سے الیکٹریسٹی کا انتظام موجود نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ پرانے یونان اور پرانے رومن لوگ جو ہیں وہ میڈیکل میں یوز کرتے تھے الیکٹریسٹی کو. وہ کس طریقے سے یوز کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بنا لی تھی الیکٹرک فش کے نام سے، جو کہ انسان کو جھٹکا دیتی تھی اور وہ میڈیسن کے طور پہ یوز کی جاتی تھی. ایپیلیپسی یعنی کہ جس ٹائم پہ کوئی بندہ مرگی کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کو جھٹکا وغیرہ دے کے اس کو کیور کے طور پہ استعمال کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو ریسرچ جو ہے اس کے اوپر ہوتی رہی، کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی. پھر آ جاتا ہے 600 BC یعنی کہ 600 قبل مسیح میں تھیلز نامی ایک یونان کا سائنٹسٹ تھا. اس نے ایمبر کو رگڑا ہے سلک کے ساتھ، تو اس نے یہ والی بات نوٹس کی ہے کہ ایمبر جو ہے یہ لائٹر آبجیکٹس یعنی کہ ہلکے آبجیکٹس جو ہوتے ہیں اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یہ بیسیکلی اسٹیٹک الیکٹریسٹی تھی. لیکن ابھی یہ وہ والا ٹائم تھا جس وقت ہم لوگوں کو یہ والی بات نہیں تھی پتہ کہ یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے. گریک یعنی کہ یونانی زبان میں ایمبر کو الیکٹرون کہا جاتا ہے. تو یہیں سے اسی ورڈ سے ہم لوگوں نے الیکٹریسٹی اور الیکٹرون کے ورڈز لیٹر آن آ کے دریافت کیے، ایجاد کیے. بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے. سوچنے سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، تو انسان نے بھی اس کا بھرپور استعمال کیا ہے. اب 600 سے 1600 کے درمیان تو کوئی خاص زیادہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے، ترقی نہیں ہوئی ہے الیکٹریسٹی کی فیلڈ میں. لیکن 1600 میں آ کے یہ ورڈ الیکٹریسٹی ولیم گلبرٹ نے فرسٹ ٹائم یوز کیا ہمارے پاس. ولیم گلبرٹ نے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ مقناطیسیت اور بجلی کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے، لیکن آگے فردر ڈیٹیل نہیں بتا سکا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے. اور ولیم گلبرٹ نے ہمیں ساتھ میں یہ والی بات بھی بتائی کہ زمین کا کوئی میگنیٹک فیلڈ بھی ہے، یہ اپنی طرف چیزوں کو کشش کرتی ہے. اب 1600 سے 1700 کے درمیان انسان نے ایکسپیریمنٹ اپنے جاری رکھے ہیں، نئی چیزیں بنانے کے لیے، ایجادات کرنے کے لیے اور دریافت کرنے کے لیے. 1700 میں آ کے انسان نے پہلی اسٹیٹک الیکٹریسٹی کی ایک مشین بنا لی جس سے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے تھے. اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے تھے اس کو. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں تھی ہمارے پاس جس سے ہم لوگ بجلی کا لوڈ پراپرلی چلا سکیں یا کوئی بیٹری بنا سکیں. ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ جسٹ فار ایکسپیریمنٹس تھا جو تجربہ گاہ میں یوز ہوتا تھا اور ایز اے فن اس کو یوز کیا جاتا تھا. اس وجہ سے اس کا نک نیم جو تھا وہ پارلر ٹرک مشینز کے نام سے تھا. اور یہ پوری ایک صدی کی ایجاد تھی، مطلب کہ یہ والی مشین بنانے میں پورے 100 سال انسان کو لگ گئے. 1705 میں فرانسس ہاکسبی نام کا ایک بندہ تھا، اس نے نیون لائٹ ایجاد کر لی. اب یہ ایجاد کس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس نے ایک شیشے کا گلوب لیا ہے اور اس میں سے ایئر کو نکال دیا، ہوا نکال دی. ہوا کی جگہ اس نے اس میں ڈال دی مرکری کو ڈال کے وہ سپن کر رہا تھا، گھما رہا تھا، لیکن اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا. جس ٹائم پہ وہ اندھیرے والے کمرے میں گیا اور اس نے جا کے مرکری والے اس بلب کو، گلوب کو جس ٹائم پہ ہاتھ کے ساتھ رگڑا تو اس نے گلو کرنا شروع کر دیا، چمکنا شروع کر دیا. اس طریقے سے ہمارے پاس نیون لائٹ جو ہے وہ ایجاد ہو گئی، جو کہ ایک بائی چانس دریافت تھی. اسی طریقے سے ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے دنیا آگے ڈیولپمنٹ کی طرف گئی. جب سے ہماری یہ کائنات موجود ہے تب سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہوائیں، بارشیں، بجلی کا چمکنا آسمان میں، یہ والی ساری کی ساری چیزیں دیکھتی آ رہی ہے دنیا. اور پہلے زمانے میں یہ والی بات تصور کی جاتی تھی کہ جس ٹائم پہ تھنڈر سٹارم ہوتا تھا، آسمان میں لائٹننگ چمکتی تھی،
لائٹننگ ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاتے اللہ کی عبادت شروع کر دیتے تھے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان تھا, مشہور پولیٹیشین بھی ہے, فلاسفر بھی ہے امریکہ کا, بینجامن فرینکلن, جس کا $100 کے اوپر پکچر بھی لگی ہوئی ہے. اس بندے نے کہا کہ نہیں, یہ ایک الیکٹریسٹی کی فارم ہے جو کہ آسمان میں نظر آتی ہے, اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے, ہر ایک بات اس نے کی. لیکن یہ وہ والا ٹائم تھا جب الیکٹریسٹی کی دریافت نہیں ہوئی تھی, ایجاد نہیں ہوئی تھی اس کی. اس ٹائم پہ یہ والی بات لوگوں کو سمجھانا مشکل کام تھا. جس ٹائم پہ اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی, اس نے کہا کہ میں اپنے اس بات کو پروف کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں چرچ کی چھت کے اوپر چلا جاؤں. چرچ کی چھت کے اوپر جانے کا مقصد یہ تھا کہ فلیڈیلفیا میں اس ٹائم پہ چرچ کے اوپر بجلی سب سے زیادہ پڑتی تھی. اس بندے نے اب یہ والی بات ثابت کرنی ہے, چرچ کی چھت کے اوپر جانا ہے, لیکن اس کو اجازت نہیں مل رہی کہ اب چرچ کی چھت کے اوپر جانا ہے. اس کے لیے پاسبل نہیں تھا کیونکہ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے کہ بے حرمتی ہو جائے گی چرچ کی چھت کے اوپر گیا اگر تو. اب یہ اپنا ایکسپیریمنٹ وہاں پہ پروو نہیں کر سکتا تھا, لوگوں کی مخالفت بھی نہیں لے سکتا تھا چھت کے اوپر جا کے. کافی عرصہ سوچنے کے بعد اس نے ایک کائٹ بنائی, پتنگ, سلک کے کپڑے کی. اس کے ساتھ اس نے جیوٹ کا دھاگا استعمال کیا. جیوٹ کا دھاگا جو ہے اس کے ساتھ اس نے تھنڈر سٹارم میں اپنی کائٹ کو اڑایا ہوا میں, اور جس ٹائم پہ اس نے اپنی کائٹ اڑائی تھی اس ٹائم پہ اس کا بیٹا ولیم وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا. اس نے کیا کیا کہ جیوٹ کے دھاگے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے تھوڑا آگے کر کے ایک گھر کی چابی باندھ دی, یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ اگر یہ آسمانی بجلی ہوئی تو یہاں پہ یہ جھٹکا دے گی مجھے. اب جس ٹائم پہ کائٹ اس نے اڑائی ہے ہوا میں تو وہاں پہ جب لائٹننگ ہوئی ہے تو اس نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر جھٹکا لگا ہے. بہت سارے سائنسدان جو ہیں انہوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ نہیں, اگر لائٹننگ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہوتی, یہ والا ایکسپیریمنٹ اگر ہوتا تو اس صورت میں بینجامن فرینکلن کی جان جا سکتی تھی, اس کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی تک. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی تھیوری کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن جس ٹائم پہ بینجامن فرینکلن نے یہ والی تھیوری کا دعویٰ کیا تھا, اس کے بعد روس کا ایک سائنسدان تھا, اس نے سیم ایکسپیریمنٹ رشیا میں پرفارم کیا. اب جس ٹائم پہ اس نے رشیا میں اپنا ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ اس کی مخالفت کی ایک اور وجہ پہ بن گئی تھی. یورپ اس زمانے میں ایکسپیریمنٹس میں, ریسرچ میں ساری دنیا کو لیڈ کر رہا تھا. 1780 میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک اٹالین سائنسدان جس کا نام لیوجی گلبانی تھا, اس نے فراگ کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے. اب ایک دفعہ وہ ڈیڈ فراگ کو لے کے گیا, جس ٹائم پہ اس نے اس کو ایک پلیٹ میں رکھا. پلیٹ میں رکھ کے اس کے ایک ہاتھ میں نائف تھا. نائف کو جس ٹائم پہ اس نے فراگ کی لیگ کے اوپر نرو کو پریس کیا تو اس نے ہلکا سا پریس کرنے کے اوپر نوٹ کیا کہ فراگ کی لیگ جو ہے وہ ایک دم سے موو ہوئی ہے. جس ٹائم پہ اس نے چھوڑا ہے نرو کو, فراگ کی ٹانگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آ گئی. تو اس نے کہا کہ یہاں سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنی بھی زندہ اشیاء ہیں ان کے اندر الیکٹریسٹی کا کوئی نہ کوئی کمپوننٹ موجود ہے, یعنی کہ الیکٹرک چارج کسی نہ کسی صورت میں ہر زندہ چیز کے اندر موجود ہے. اور یہ والی بات اس نے فراگ کے اس ایکسپیریمنٹ سے ثابت کی. اب 1800 میں جا کے الیسینڈرو وولٹا نے جس ٹائم پہ اس کی ریسرچ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ دو مختلف دھاتیں تھیں, جو نائف ہے اور پلیٹ, یہ دو مختلف دھاتوں سے بنا ہوا تھا. اور نائف جو ہے یہ ویٹ تھا. اب ویٹ نائف جو ہے جس ٹائم پہ پلیٹ کے اوپر ایک میٹل دوسری میٹل کے اوپر ویٹ حالت میں لگتی ہے تو وہاں پہ چارج پیدا ہوتا ہے. لیکن الیسینڈرو وولٹا جو ہے اس کی یہ والی تھیوری ایک مفروضہ تھا فی الحال, جس ٹائم تک یہ اس چیز کو ثابت نہیں کرتا. اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ ایک زنک کی پلیٹس لی ہیں, کچھ زنک کی پلیٹس لی ہیں اور ساتھ میں محلول تیار کیا اس نے نمک کا, یعنی کہ نمک کو پانی میں گھولا ہے, سالٹ
کا اس نے مرکب تیار کر لیا. اس میں اس نے پیپر بھگویا ہے جس ٹائم پہ, ایک زنک کی پلیٹ رکھی, اس کے اوپر اس نے پیپر رکھا, یہ ویٹ سالٹ ویٹ پیپر جو تھا وہ رکھا, اس کے اوپر پھر زنک کی پلیٹ رکھی, اور اس طرح سے اس نے ایک پائل بنا لیا, ایک اسٹیک بنا لیا, ڈھیر بنا لیا. جس ٹائم پہ یہ ڈھیر بن گیا اس کے پاس, تو اس نے کیا کیا کہ ایک سائڈ کے اوپر بھی تار لگا دی, کیبل لگا دی, دوسری سائڈ کے اوپر بھی لگائی. جس ٹائم پہ دونوں کیبلز کو اس نے آپس میں آ کے جوڑا ہے, تو اس نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹریسٹی پیدا ہوئی ہے. آیا کہ وولٹیج بہت کم تھے اس میں, لیکن اس نے یہ والی بات ثابت کر دی کہ جس ٹائم پہ دو مختلف چیزیں آپس میں کسی طریقے سے جڑ جاتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. اور یہ اس نے دنیا کی پہلی بیٹری بنائی. اب دنیا میں الیکٹریسٹی ایجاد ہو گئی کہ اس طریقے سے ہم لوگ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ تھا الیکٹریسٹی کا سٹارٹ سے لے کے 1800 تک کا سفر. ابھی اس سفر کو جاری رکھیں گے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں. 1800 کے بعد کیا ہوا ہے وہ ہم آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے. پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں الیکٹرو ویژن اسٹڈی گائیڈ کو. تھینک یو.